السلام علیکم ریڈر، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتیٰ کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے پہ۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حتیٰ کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتاہ کہہ کر وہ داخل ہوئے۔ ہنتاہ کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے آگے وہی لائن ریپیٹ کر دیا دوبارہ۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم، آپ رجسٹر قرآن پر رکھ کے لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد کا۔ سوری میم، اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکیوں کے رجسٹر پر جھانکا تاکہ دیکھ سکے ہنتا کا کیا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی۔ مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھا تھا ہنتا یعنی گند، گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانیکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پر لکھ دیتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی۔ کوئی سینٹنس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنا گیٹ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک اسکارف میں، مکئی چہرہ، کندھے پر بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا محمل، اسی طرح تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کن انکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ڈالے اور وہ سخت تیوروں ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی صاحب؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لگ چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے دھوئیں میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی لان میں لائی تھی۔ لان میں سب سے بڑے بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوش گپیاں تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل آغا جان اسے مسکرا کر دیکھ گئے۔ غفران چاچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا،
ان دونوں کا الائنس احتیاط تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو چکے تھے اور وہ اب مزید تائی کی خوشامدید کرنے کی بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھیں۔ یہ لیجیے آغا جان، اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ انہیں تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ سے گمسم سی بیٹھی تھی، تھینک یو محمل، جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں نہیں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن، جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا، منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈھانسا جا سکتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل، رکو، سنو۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پر ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پر رخ موڑے بیٹھی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی گردن پیچھے سے جھکتی تھی، اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اس سے وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کور گھڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن چاچی، محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لیں۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثری لب بھینچے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے، میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح سے ہی تو فرشتے نے اسے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہیں کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بت بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مل تل جاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل چہرہ بے تاثر تھا، بالکل اسپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ آپ نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسا کر چھری اٹھا لی۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسا کر چھری اٹھا لی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بناؤں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے گا، اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ چھیلتے اس عجیب بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے۔ محمل، میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، تو اس خدمت کا بھی ان کو احساس بھی دلایا۔ اماں تو ہر وقت جیتی رہتی ہیں۔
مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں، وہ ایک کہیں تو میں 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے، یعنی سب کیا کرایہ ملامیٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک ہی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر نواد پر سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے، وہ مجھے جو بھی بول دے اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں۔ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا، جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو، ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ بدلے کی صلح رحمی کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا۔ اس پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے، پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے۔ ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا، اس کو بے شک تمہارے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی 2/3 حصے کی شرح تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جانے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی، تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلح رحمی کرنے والا اور امانت دار پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ وہ میم، مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی تو خیر ہے؟ ہاں، کیوں نہیں خیر ہے؟ اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھے سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوکے۔ وہ بے حد سی آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں، اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے
جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہاڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھیں اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھیں۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کریں۔ نائمہ چاچی ماس کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھیں، اور وہ کان چھڑا کر چپک سے منہ چراتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولیں، اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس کے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شیطان، شین توئیں نون، شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور دھتکارتا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چاچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چاچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماس کو شیطان تو نہ کہیں چاچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا، بس کر دو سپارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ہونو، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ استاذہ کہتی باہر نکل گئیں، اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ گیلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانیں کہاں تھیں؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف تھی۔ اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا، فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لا کہنے پر بھی کسی پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی۔ سو اس نے ناشتہ قربان کر کے
دین والے کو فیس دے دی، وین والے کو فیس دے دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تو مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی، ہم ان پولیس والوں کو بتا نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں، میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں خود تجھے مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ میری محمل سے شادی تو ہو جائے، پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پہ انگلی اٹھانے کی۔ ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چاچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فطرن جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی، ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں شور قہقہے، دعوت کی طرح کا سماع تھا۔ اشتہار انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیتی، دیر تک چھت پہ گھومتی، پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے، اور پھر وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی، سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریکنگ پر رکھے۔ وہ جیسی پانی پہ چلتی گائے دماغ سے نیچے اتری تھی، اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گھرنے سے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً آج نہ آتی، اتنی
ڈسٹرب سی ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپیٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہیں تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گی۔ یہ تو اس نے اپنے دل میں بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا تھا جیسے خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ پیٹ لین تان نہیں کیا، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی۔ غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ ٹھٹری ہتھیلی پہ رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحہ پلٹ رہی تھی، دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گڑا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی، پھر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ جاتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکھنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی
دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم اسے دیکھے گی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ہتھیلی تھوڑی تلے دبائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے حلقاتی زبان میں پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہے جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لاتعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے اعتراض برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے طائی مہتاب جتنی تعدیلیں پیش کرتی، فواد کی ہمت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے، سر کو جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل وہ برآمدے کی اسٹیپس پہ تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا تھا۔ اس کے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے، گردن موڑی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دے کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ، وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دڑم سے اپنے پیچھے بند کیا تھا۔ حسن نے تعصب و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی، اور بھورے لمبے بال شانوں پر گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے ارس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی جو پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کرا دوں، مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ کوئی
دکھ ہے بھلا جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھوپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد رہا کب ہوا پھوپھو؟ سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ حق ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے۔ محمل جانے دیں نا پھوپھو نا پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں جو وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھوپھو کے عارضزدہ چہرے کو دیکھ کے دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل نے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کے رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھنج گئے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے؟ اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھوپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر مڑ گیا۔ ہو نہیں، حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم ذرا ابھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھوپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ اور اب سلاد میں لیمبو نچوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر فرنش کر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیمو نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھوپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھوپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے اور پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھوپھو نے تو فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا۔ 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔